بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا جنات انسانوں کو تنگ کر سکتے ہیں یا نہیں، اور کیا جنات انسانوں کی چوری کر سکتے ہیں یا نہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو شریعت کا مسئلہ ہو یا فقہ کا مسئلہ ہو کہ جس کے پوچھنے کے لیے ہمیں کسی مفتی کی ضرورت پڑے یا جس کا حل ہم شریعت کے پاس جا کے ڈھونڈے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک آفاقی مسئلہ ہے، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کا تعلق بیماری اور علاج کے ساتھ ہے، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کا تعلق معاشرے اور تجربات کے ساتھ ہے۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جنات کے ساتھ تنگی کا سامنا پیش آتا ہے، یعنی جنات ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو چھیڑتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا مال چرا لیتے ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک سے اپنے کپڑے بند کر کے اپنی سیف میں رکھتے ہیں، الماری میں رکھتے ہیں، صندوق میں رکھتے ہیں، جب کپڑے اٹھاتے ہیں تو وہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ رات کو عافیت کے ساتھ اپنے بستر پہ سوتے ہیں، جب صبح اٹھتے ہیں تو جسم پہ کٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ رات کو اپنے بستر پہ سوتے ہیں، جب صبح اٹھتے ہیں تو ان کے لباس پہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ رات کو گھر کے اندر سوتے ہیں تو باہر سے اینٹیں ان کے گھروں کے اندر پھینکی جاتی ہیں، مردہ بلیاں پھینکی جاتی ہیں، نجاست و غلاظت کو پھینکا جاتا ہے۔ اب خود سوچیں کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ مسائل پیش آ رہے ہیں وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ جنات تنگ نہیں کرتے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی جنات تنگ نہیں کرتے، اور بعض نے تو معاذ اللہ جنات کے وجود کا انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں جنات ہوتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ قرآن کریم کے اندر واضح طور پہ اس مخلوق کا ذکر آیا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال یہ مخلوق ہے، بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو چونکہ کبھی جنات نظر نہیں آئے، ہمیں جنات نے تنگ نہیں کیا، لہذا وہ جنات تنگ نہیں کر سکتے۔ تو اب ان سے سوال کریں کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو تمام قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جناب کینسر کی بیماری آپ کو کبھی نہیں لگی، شوگر کی بیماری آپ کو کبھی نہیں لگی، بلڈ پریشر کبھی نہیں ہوا۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کو اگر یہ بیماری نہیں ہوئی تو اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کینسر کی بیماری ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، کسی کو یرکان ہے، اور کافی مخلوق ایسی ہے جن کو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بات کرنا کہ چونکہ مجھے جنات نے کبھی تکلیف نہیں دی لہٰذا ان کا وجود ہی نہیں ہے، یہ بالکل عقل کے خلاف بات ہے۔ تو لہٰذا جنات ہیں، ان کا وجود ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس مخلوق کو پوشیدہ رکھا ہے، وہ ہماری نظروں کے سامنے کبھی آ جاتے ہیں اور کبھی اوجھل رہتے ہیں۔ یہ ناری مخلوق ہے، آگ سے پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، ہوا میں اڑ سکتے ہیں، ہوا کی طرح اڑ سکتے ہیں، اللہ نے ان کو طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے جسم کو جس شکل میں چاہیں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ان کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ تنگ بھی کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس بات کی طرف کہ ہم اگر کسی بندے کو جنات تنگ کرتے ہیں تو وہ کیسے بچے۔ تو یاد رکھیں اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتا دیے ہیں، اور اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر کسی کو جنات تنگ کرتے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ صبح شام آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پورے جسم کے اوپر پھونک مار دے، اور آخری 4 کل بھی صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے پورے جسم کے اوپر ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم کے اوپر وہ پھیر لے، اور کمرے میں داخل ہو تو بسم اللہ کا اہتمام کرے، واش روم کی دعائیں یاد کرے، جانے کے وقت کی دعا بھی پڑھے، واپس آنے کے وقت کی دعا بھی پڑھے۔
اکثر اپنے آپ کو باوضو رکھے، اپنی صفائی کا خیال رکھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد جاری رکھے۔ اگر ان چیزوں کا یہ معمول کرے گا تو انشاءاللہ العزیز جن لوگوں کو جنات کی طرف سے تکالیف ہیں یا وہ ان کے وجہ سے تنگ ہیں تو وہ ان سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا ہتھیار آیت الکرسی، آخری جو 2 صورتیں معوذتین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، ان کا معمول بنائیں، انشاءاللہ العزیز آپ لوگ جنات سے محفوظ رہیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب انسان اپنے گھر میں داخل ہونے لگتا ہے نا اور بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو جتنی بھی باہر کی غلط قسم کی مخلوقات، جنات، شیاطین، شرارتی قسم کی، وہ ساری اس کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں نا، وہ واپس ہو جاتی ہیں اور یہ کہتے ہوئے واپس ہوتے ہیں کہ اس گھر میں اب ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، لہذا چلو کسی اور طرف۔ تو لہٰذا معمول بنائے، یہ بسم اللہ ہمارے پاس خزانہ ہے، اسے معمولی نہ سمجھے۔ لباس پہنتے وقت بسم اللہ، لباس اتارتے وقت بسم اللہ، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ، برتن کو اٹھاتے وقت بسم اللہ، یعنی ہر کام کی ابتدا میں ہم بسم اللہ کا معمول بنائیں تو ہم ان چیزوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔